بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تائب ہونے کا، توبہ کرنے کا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی شخص نے یہ اطلاع دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان عابد سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچے، تو دیکھا کہ وہ نوجوان عابد ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل کہہ رہا ہے کہ اے نفس، جب تک تو عبادت الہی میں میری مدد نہیں کرے گا تو میں تجھے اس وقت تک اسی طرح اذیت دیتا رہوں گا یہاں تک کہ تیری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ منظر اور اس نوجوان عابد کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس نوجوان عابد پر ایسا ترس آیا کہ آپ رونے لگے۔ تو جب آپ کے رونے کی آواز اس نوجوان عابد تک پہنچی تو اس نوجوان عابد نے پوچھا، یہ کون ہے جو ایک گناہ گار پر ترس کھا کر رو رہا ہے؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان عابد کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی فرمائی، تو اس نوجوان عابد نے بتایا کہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہے، اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے نوجوان عابد، مجھے یہ گمان ہوا کہ تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے، اس وجہ سے تم اپنے آپ کو یہ سزا دے رہے ہو۔ اس نوجوان عابد نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں، میں ان میں رہتا ہی نہیں ہوں، تو مجھ سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہوگا؟ تو اس نوجوان عابد کی اس گفتگو پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نوجوان عابد، واقعی تم بہت بڑے زاہد ہو۔ اس نوجوان عابد نے جواب دیا، اگر تم کسی بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ پر جا کر دیکھو۔ یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے پہاڑ پر چڑھے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کا پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا۔ آپ نے جب اس نوجوان کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے اس سے پوری صورتحال معلوم کی، تو اس شخص نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ پر عبادت میں مصروف تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری، جس کو دیکھ کر میں شیطان کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اس عورت کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت ندا آئی کہ اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت و اطاعت میں گزارا، آج شیطان کی اطاعت کرنے چلا ہے؟ لہٰذا میں نے اسی وقت اس پاؤں کو کاٹ دیا جسے میں نے اس گناہ کے لیے بڑھایا تھا۔ پھر آپ بتائیں مجھ گنہگار کے پاس کیوں آئے؟ اور اگر آپ واقعتاً کسی بڑے زاہد کی تلاش و جستجو میں ہیں
جس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں، لیکن بلندی کی وجہ سے آپ کا پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ آپ نے کوشش فرمائی، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس نوجوان نے بھی کوشش کی، اس نوجوان عابد نے بھی، کہ آپ کو پہنچایا جا سکے، لیکن اس قدر اونچائی پر وہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا کہ آپ کا پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ تو اس نوجوان نے خود ہی اس بزرگ کا قصہ شروع کر دیا۔ اس نوجوان عابد نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں، ان سے کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، بس اس دن سے اس بزرگ نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اور جب کچھ کھائے بغیر کئی دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ ان کے ارد گرد جمع ہو کر انہیں شہد مہیا کرتی رہے، چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس عبرت حاصل کی، اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور آپ پہاڑ سے جس وقت نیچے اتر رہے تھے تو دیکھا ایک اندھا پرندہ درخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت آپ کو یہ خیال آیا کہ نہ جانے اس کو کہاں سے رزق مہیا ہوتا ہوگا۔ یہ خیال آنا ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کو ریدی، جس میں سے سونے کی ایک پیالی برآمد ہوئی جس میں تل بھرے ہوئے تھے، اور دوسری چاندی کی پیالی برآمد ہوئی جس میں عرق کا گلاب تھا، گلاب کا عرق تھا۔ چنانچہ وہ پرندہ اسے کھا کر اور گلاب پی کر درخت پر جا بیٹھا اور پیالیاں غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے بھی اسی دن سے توکل پر کمر باندھ لی اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تائب ہونے کے اس عجیب و غریب واقعہ سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم جو اس دنیا پر اور اس وسائل اور ذرائع پر ہم نے جو بھروسہ کر رکھا ہے، ہم نے اس دنیا اور اس دنیا کی چیزوں کو جو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ہمیں اس سے باہر آ کر اللہ و رسول کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جس دن سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل طور سے بھروسہ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو دنیا کی وبائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سب کی سب کافور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعہ توبہ سے ہم سب مومنین کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔